بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے دور میں مال کی بہت زیادہ فراوانی ہوا کرتی تھی۔ وہ بہت سارا مال اپنی رعایا پر اور اپنی ذات پر خرچ کرتا تھا۔ لوگ کام پر جاتے تھے تو انہیں ایک پل کشتی کے ذریعے کراس کرتے یا بہت دور سے گھوم کر جاتے، تو بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں ایک پل بنوا دیا جائے۔ لہٰذا جلد ہی پل تیار کیا گیا، جس سے عوام کو بہت سہولت ملی اور خوشی ہوئی۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کے خزانے میں کچھ کمی واقع ہونا شروع ہوئی، تو اس نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا۔ تو وزیر نے کہا کہ پل پر سے ہر آنے جانے والے سے 1 روپیہ ٹیکس وصول کریں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو عوام پر ظلم ہے، عوام اس طرح بہت شور مچائے گی۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بے فکر رہیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ خیر، ٹیکس لگا دیا گیا، عوام کچھ نہ بولی، خزانہ پھر سے بھرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد پھر خزانہ کم ہونے لگا، تو بادشاہ نے پھر سے وزیر سے مشورہ لیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، پل پر ٹیکس 2 روپے کر دیں۔ خیر، اس طرح کرتے کرتے ٹیکس 10 روپے تک پہنچ گیا، عوام کچھ بھی نہ بولی۔ بادشاہ سلامت سوچنے لگا کہ کس قسم کی بے حس عوام ہے۔ خیر، بادشاہ نے سوچا کہ کچھ ایسا کریں کہ جس سے عوام چیخ اٹھے، اور وزیر جو ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ عوام کچھ نہیں بولے گی، عوام کچھ نہیں بولے گی، اور اس کی بات بھی غلط ثابت ہو۔ چونکہ بادشاہ وزیر کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا، اس نے پل کے دونوں طرف 2 سپاہی کھڑے کر دیے، جو ہر آنے جانے والے سے 10 روپے ٹیکس بھی وصول کرتے اور انہیں 2 جوتے بھی مارا کرتے تھے۔ اگلے ہی دن ساری عوام محل میں جمع ہو گئی۔ بادشاہ خوش ہو گیا کہ اب وزیر کی بات غلط ہو گئی۔ بادشاہ نے وزیر کو بلوایا کہ دیکھو، آج عوام بول اٹھی ہے اپنے مفاد کے لیے۔ وزیر نے کہا کہ آپ پہلے ان کی فریاد تو سن لیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے عوام سے پوچھا، تو عوام نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے جو پل تعمیر کروایا تھا، اس سے عوام کو یعنی ہمیں تو بہت سہولت ہو گئی ہے۔ بعد میں آپ نے اس پر 1 روپیہ ٹیکس لگا دیا، جو کہ بڑھتے بڑھتے اب 10 روپے تک ہو گیا ہے۔ خیر، ہم نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ اب آپ نے پل کے جانب 2 سپاہی کھڑے کر دیے ہیں، جو کہ 10 روپے بھی لیتے ہیں اور وہ جوتے بھی مارتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ہمارا ٹائم کافی زیادہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ مہربانی کر کے سپاہی اور زیادہ کھڑے کر دیں، تاکہ وہ جلدی جلدی جوتے لگا کر سب کو فارغ کر دیا کریں۔ بادشاہ سلامت اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ یہ کہانی سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ قصہ ہماری ہی گاؤں کا ہے، ہماری ہی جس کا حال ہمارے سے مختلف نہیں ہے۔ یہ حال اسی قوم کا ہوتا ہے جس میں ایکا نہیں ہوتا، اور یہی حال ہمارے ملک کا ہے کہ ہمارے ملک کے عوام میں ایکا نہیں ہے۔ پھر قوم کا اسی طرح حشر ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ بدتر۔ اللہ پاک ہمیں صحیح حکمران نصیب فرمائے، ایسے حکمران جو اپنی رعایا کے مطابق سوچیں، جو اپنی رعایا کے مفاد کے لیے سوچیں، جو صرف اور صرف اپنا پیٹ نہ بھریں، اپنا پیٹ بھر کر، اپنا خزانہ بھر کر یہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ سب اسی صورت میں آئے گا کہ جب حکمران کو دین کا علم حاصل ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر صحیح حکمران مسلط ہوں، تو ہمیں سب سے پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ جھوٹ ہم خود بولتے ہیں، غیبت ہم خود کرتے ہیں، چغلی ہم خود کرتے ہیں، کم ہم خود تولتے ہیں، نمازوں کی پابندی ہم خود نہیں کرتے، گالیاں ہم دیتے ہیں، فلمیں ڈرامے ہم دیتے ہیں، حقوق العباد اور پڑوسیوں کے حقوق کا خیال ہم نہیں رکھتے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پر یہ حکمران مسلط کیوں ہو گئے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم پر ویسے ہی حکمران مسلط ہوں گے کہ جیسی عوام ہوگی۔ اب جیسی ہماری حرکتیں ہیں، جیسے ہمارے عوام ہیں، تو ویسے ہی حکمران ہم پر مسلط ہوں گے نا۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح حکمران نصیب فرمائے، ایسے حکمران جو اپنی عوام کا خیال رکھ سکیں اور اس مہنگائی کو ختم کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔
ویڈیو کو آگے شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہمارے حکمران تک پہنچ جائے اور ہمارے حکمرانوں کو تھوڑی بہت عقل آ جائے. جزاک اللہ خیرہ.